بنگلہ دیش جانا ہوا تھا کس زمانے میں بخاری شریف کے ختمات میں. وہاں ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، مفتی حبیب الرحمان خیر آبادی دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی بھی تشریف فرما تھے، یہ سب اس جلسے میں منگوائے گئے تھے، کہ جھینگا کیسا ہے؟ میں نے کہا جھینگا نہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرق ہے، اور یہ ایک کیڑا حیوان السرطان. اور دیوبند کی جیسے سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے رکھی، ان کے عقائد اور تعلیمات کی تصحیح مولانا رشید احمد گنگوئی نے کی، اور وہ فتاوی رشیدیہ میں یہ صفحہ اس وقت 154 تھا، وہاں دیکھ لے بتا دے کتنا ہے. سوال ہوا ہے، آپ نے کہا کہ یہ ناجائز اور حرام، مچھلی نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں دریائی جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں، اور اماموں کے یہاں گنجائش زیادہ ہے. اور جب یہ مسلم ہو گیا کہ یہ مچھلی نہیں ہے تو اس کا ناجائز ہونا واضح ہو گیا. او جی، ایک بنجالی ایسے سائڈ سے بول پڑا، مجھے کہتے ہیں حضرت، بنگالی حضرت کو حجرت کہتے ہیں. ہاں، یہ حجرت ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ جھینگا حلال ہے اور مچھلی ہے، لہذا یہاں آ کر کے یہ باتیں نہ کی جائے. مہمان عالم کو دسترخوان پر ایسا کہنا، میں نے ایسا اس کی طرف غور سے دیکھا. میں نے کہا یہ بتا سکیں گے آپ کہ یہ اتفاق کس صدی میں ہوا ہے اور کن کن علماء تھے جنہوں نے جھینگے کو صراحتاً مچھلی کہا ہو، جائز کہا ہو؟ میں نے کہا یہاں کنداری صاحب کے ہاں ایک کتاب رکھی ہے التبیان فی حرمت الریبیان، اور اس میں مولانا مفتی فیض اللہ جیسے اکابر فقہا، شمس الحق فرید پوری جنہوں نے 80 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، اور مولانا اطہر علی سلگٹی، تمام دنیا اکابر فقہائے بنگال کے دستخط ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور حرام نہ جائے. یہ لکھو کتاب موجود ہے. میں تب بچاؤ ڈلے جو سمجھدار تو سے مولانا حبیب الرحمان خیر آبادی نے مجھے کہا کہ حکیم الامت نے تو امداد الفتاوی میں لکھا کہ اس وقت اس کا مچھلی ہونا ظاہر ہے یا واضح. میں نے کہا آگے بھی تو لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے آگے چل کر مزید تحقیق آ جائے. اس وقت تک مولانا اشرف علی کی نظر سے مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ نہیں گزرا تھا، اور ویسے بھی اور علماء حضرت گنگوئی میں تعارض و ترجیح حضرت گنگوئی کو ہے، وہ سب کے بڑے. اس واقعہ کے بعد مولانا حبیب الرحمان سے لڑکی نے کہا کہ میرے والد محمود شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے خاص شاگرد تھے، انہوں نے ہم کو وصیت کی ہے کہ بیٹے جھینگا نہ کھانا اور جھینگے کے کھانے سے پرہیز کرو. اور ان کے بھائی مولانا عطیف الرحمان نے کہا کہ جس دسترخوان پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد تشریف فرما ہوتے، یہ شرط ہوتی کہ وہاں جھینگا نہ ہو، ورنہ حضرت مدنی واپس ہو جاتے. اب لوگ دو آنے کی رجوع کرتے ہیں اور بنگالیوں کے فریب میں آتے ہیں، یہ کمزور اور متزلزل موقف کی علامت ہے. ہمارے استاذ فقیر الامت مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ میں امریکہ گیا، وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ تھا اور اس کے ساتھ ایک فش سینٹر تھا. میں نے پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ یہاں مچھلی کے ہر عضو قسم نو پر تحقیق ہوتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان میں مسلمانوں کا مفتی ہوں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جھینگا مچھلی ہے تو جائز ہے اور اگر یہ مچھلی نہیں ہے تو ناجائز ہے. تو انہوں نے کہا آپ سوال تحریر میں دے دیں، نام پتہ ٹیلی فون لکھیں، ہم کو تحقیق کرا
کہ آپ کو بلا لیں گے۔ چنانچہ حضرت نے تحریر لکھی اور اس میں یہ سوال نامہ ڈالا۔ حضرت فرماتے تھے کہ چند دن بعد وہاں سے ٹیلی فون آیا کہ آپ کا جواب لکھ دیا کہ آپ آ جائیں، اور فرمایا مجھے 200 صفحے کا ایک مقالہ دیا اور اس میں سینکڑوں ان کے ڈاکٹروں کے دستخط تھے۔ انہوں نے کہا جی میں نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کی کوئی قسم ہے نہ اس کے خاندان کا کوئی فرد ہے، اس کی تعریف اور ہے اور مچھلی کی تعریف اور ہے۔ میں نے کہا فقہ حنفی کے مطابق جھینگا ہے مچھلی نہیں ہے، لہذا حرام ناجائز ہے۔ ایک جگہ میری تقریر میں میرے ساتھ اپنے ایک مخلص یار ڈیری میں بھی تھے، لوگوں نے جھینگے کا پوچھا، میں نے ناجائز تو حرام کہا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ذرا سخت چلے ہیں اور مزاج اس طرح ہے۔ تو 2 یا 3 راتوں کے وقفے سے وہاں قریب میں پھر ایک پروگرام تھا اور اس میں میرا بیان تھا۔ میرے ایک دوست کو میں نے کہا تم پھر پوچھو کہ جھینگا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ وہ عالم بھی ساتھ تھے ہمارے جو مخلص بھائی ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے تو اس کو حرام اور ناجائز کے لفظ لکھے ہیں، اور ویسے فتاوی عالمگیر جلد 5 میں کتاب الکراہیت میں ہے قال محمد بن الحسن کل مکروہ عندنا حرام۔ ہم جب مکروہ کہیں فقہ میں تو حرام ہی مراد ہے اس سے۔ تو میں نے کہا فقہاء جب یکرہ کہے تو حرمت کے معنی میں کراہت تحریم ہے، اس لیے کہتے کہ فقہ میں کراہت تنزیہ نہیں ذکر ہوتی، وہ احکام میں شامل نہیں ہے، وہ تو احتیاط ہے۔ فقہ میں ہمیشہ تحریمات ہوتی ہے، کبھی فقیہ یکرہ سے ذکر کرتا ہے اور کبھی حرام سے ذکر کرتا ہے۔ قال محمد بن الحسن کل مکروہ عندنا